بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں غفران احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں حق نیوز۔ ناظرین، آج سے ہم ایک نیا پروگرام شروع کر رہے ہیں جس میں ہم راولپنڈی، اسلام آباد کے مقامی لوگوں کے مسائل آپ کے سامنے رکھیں گے اور ان کا حل بھی تلاش کریں گے۔ پروگرام کا نام ہم نے تجویز کیا ہے اصل مسئلہ۔ ہم کوشش کریں گے کہ کوئی بھی پرابلم ہے اس کی جڑ تک پہنچا جائے اور آپ کو اصل مسئلے سے آگاہ کیا جائے۔ آج ہم موجود ہیں راولپنڈی کی اس ایئرپورٹ کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی میں۔ یہاں پر لوگوں کے بہت سارے مسائل ہیں، پانی کا مسئلہ ہے، ٹیکس کا مسئلہ ہے۔ تو چلتے ہیں یہاں کے لوگوں سے، جانتے ہیں کہ ان کے مسائل کیا ہیں اور پھر بعد میں سوسائٹی انتظامیہ سے اس کا حل بھی جانیں گے۔ السلام علیکم جناب۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا سر، آپ یہاں پر ایئرپورٹ کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی میں رہائش پذیر ہیں؟ جی جی۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہاں پر آپ کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یار ہم نے اس کے لیے جو ہے نا وہ حکومت کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے لیکن وہ نہیں ہو رہی، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ یہاں سب سے بڑا مسئلہ تو پانی کا ہے۔ پانی کی شدید قلت ہے اور ٹینکر مافیا نے اس پورے علاقے کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے اور آئے دن اس کا ریٹ بھی بڑھاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اگر حکومت احسان کرنا چاہتی ہے اس عوام پر تو یہاں پانی کا مسئلہ حل کر دیں، جس کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ اچھا، یہ سوسائٹی کے آفس میں آپ گئے ہیں پانی کی شکایت لے کے، ان کا کیا کہنا ہے؟ جی 12 مرتبہ گئے ہیں، آئے دن نئی سے نئی کوئی تجاویز بتاتے رہتے ہیں لیکن کبھی بھی اس مسئلے کو حل نہیں کیا گیا۔ تو آپ پانی کا بل ادا کر رہے ہیں؟ جی پانی کا بل مسلسل ادا کر رہے ہیں، نہ صرف ادا کر رہے ہیں بلکہ ہر آئے دن اس میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے اور اضافے کے ساتھ بل بھی ادا کیا جا رہا ہے لیکن پانی نہیں مل رہا۔ اب ٹیکس جو آپ کو بھیج رہی ہے سوسائٹی، یہاں پہ کچھ لوگوں نے بتایا ہے، کچھ ساتھیوں نے بتایا کہ ٹیکس بڑے ہم پہ وہ نئے روزانہ نئے ٹیکس لگا رہے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ جی یہ ایک کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، یہاں پہ کسی طرح کا کوئی کارپوریشن کی طرف سے کوئی عمل دخل نہیں ہے، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے آئے روز مارکیٹیں بند کر دی جاتی ہیں، دکانیں سیل کر دی جاتی ہیں۔ جی آپ ٹیکس دیں، بھائی کس چیز کا ٹیکس دیں؟ یہاں پہ کوئی سہولت تو آپ دے نہیں رہے، نہ پانی کا مسئلہ حل کر رہے ہیں، سینیٹیشن کا مسئلہ کوئی حل نہیں کر رہے، آوارہ کتوں کا یہاں پہ راج ہے۔ کسی مسئلے کو کبھی بھی پوچھا تک نہیں گیا اور آئے روز ٹیکس کے بارے میں آ رہے ہوتے ہیں۔ بڑے انہوں نے وہاں پہ وہ بنائے ہوئے جی ٹیکس، وہ کیا کہتے ہیں، مجسٹریٹ بنائے ہوئے ہیں، یہ ہے وہ ہے، روزانہ یہاں پہ شاپس بند کی ہوتی ہیں اور عوام کو بڑی شدید تکلیف ہے، دکانداروں کو خاص طور پہ بہت تکلیف ہے۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ اچھا جناب، آپ کو ایئرپورٹ امپلائیز کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی میں کون کون سے مسائل درپیش ہیں؟ آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ جی بنیادی طور پہ تو پانی کا بڑا ایشو ہے، پانی بالکل نہیں ہے یہاں پہ، ٹینکر مافیا کا بہت زیادہ وہ ایک قبضہ جس طرح آپ کہہ لیں کہ وہ بنا ہوا ہے، اور سوسائٹی سے حوالے سے کوشش تو کر لی ہے لیکن کوئی مثبت کردار نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ٹیکس کے حوالے سے، چونکہ ہماری کوآپریٹیو سوسائٹی ہے اور یہاں پہ جو ہے ایکسائز کا ٹیکس نہیں لگتا، وہ ایکسائز والے ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں، ہمارے یہ پلازے اور دکانیں وغیرہ سیل کر کے چلے جاتے ہیں، اور چونکہ یہاں پہ گورنمنٹ کا، پنجاب گورنمنٹ کا فنڈ نہیں لگتا، ہم کوآپریٹیو سوسائٹی اپنے مدد آپ کے تحت سارے نظام کو چلاتے ہیں، اور اس بنا سے ہمیں یہ بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے کہ جو ہماری آئے دن دکانیں یہاں پہ سیل ہو جاتی ہیں۔ نہیں تو پھر کوآپریٹیو سوسائٹی کا آفس بھی یہاں پر موجود ہے، انتظامیہ موجود ہے، آپ ووٹ دیتے ہیں، سلیکٹ کیا ہے، ابھی آج کل جو ہے وہ آپ کا سیکرٹری یا صدر کون ہے اس کوآپریٹیو سوسائٹی کا؟ اس وقت کے جو سیکرٹری ہیں سوسائٹی میں وہ رانا عبید علی خان صاحب ہیں، اچھے سیکرٹری ہیں، وہ کوشش تو کر رہے ہیں، انہوں نے کیس کیا ہوا ہے، اسٹے لیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ایکسائز والے ہیں نا وہ آ کے اس کے باوجود بھی ہمیں کافی تنگ کرتے ہیں۔ ہم وہاں پہ لیگل ایڈوائزر ہے سوسائٹی میں بیٹھے ہوئے شوکت صاحب، ان کے پاس جاتے ہیں، انہوں نے ہمیں اپنی ایک اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ اگر کوئی بندہ آئے تو آپ اس کو دکھائیں۔ اچھا، پانی کا جو مسئلہ ہے، کیا آپ پانی کا بل ادا کر رہے ہیں؟ جی پانی کے ہم پراپر بل ادا کرتے ہیں، جتنے مینٹیننس چارجز اور سوسائٹی کے جو الائڈ چارجز ہیں وہ پراپر بر وقت ہم ادا کرتے ہیں۔ ابھی یہ ہمارا پلس ہے، اس کے 3500 روپیہ تقریباً جو ہے وہ آتے ہیں اور وہ ہم پر منتھ ادا کرتے ہیں، لیکن پانی نہیں مل رہا۔ پانی تو فی الحال ہے ہی نہیں، مل نہیں رہا۔ ایئرپورٹ کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی میں موجود ہیں، یہاں کے مسائل ہم اجاگر کر رہے ہیں۔ یہاں پر آپ کو کون کون سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ آپ یہاں کے پرانے رہائشی ہیں، تھوڑا سا اس بارے میں ہمیں آگاہ کیجیے۔ ہاں دیکھیں، یہاں پہ تو کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جسے ہم کہیں کہ مسائل نہیں ہیں۔ پانی کا ہمیں سب سے بڑا مسئلہ ہے،
تھوڑی سی آندھی چلے لائٹ غائب ہو جاتی ہے، پورا دن لائٹ غائب رہتی ہے، پوری رات لائٹ غائب رہتی ہے۔ قبرستان کا ایشو ہے، تجاوزات آپ کے سامنے آپ دیکھ لیں کہ گاڑی پارک کرنے کی جگہ نہیں ملتی ہے۔ قبرستان کا ایشو ہے، سیکیورٹی ہے نام کو بھی نہیں ہے ہمارے یہاں۔ اتنے مسائل ہیں کہ آپ جس طرف دیکھیں گے، جس چیز پہ انگلی رکھیں گے، آپ کو مسائل ہی مسائل ملیں گے ہمارے یہاں۔ تو کوئی ایسی قابل ذکر چیز نہیں ہے کہ جیسے کہیں کہ جی بہت اچھا ہو گیا۔ پانی ہے اس کے لیے اب تقریباً 2.5 سال پہلے جو الیکشن ہوئے ہیں، اس جو ایم سی موجودہ بنی ہے، ان کا ایجنڈا یہ تھا کہ جی ہم 1 ہفتے میں پانی دے دیں گے۔ تو اب 2.5 سال گزر گئے ہیں، اس کے بعد بھی پانی کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ کبھی وہ ایک سائڈ سے کام شروع کرتے ہیں، پھر دوسری سائڈ سے کام شروع کرتے ہیں، کبھی کنویں کھودنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آج تک تو ممبران کو جو ہے پچھلے 2.5 سال سے یہی گولی دے رکھی ہے انہوں نے کہ جی بس یہ 15 دن میں پانی آ گیا، یہ 1 مہینے میں آ گیا۔ یہ پیچھے ہمارا نورانی محلے سے پانی آیا کرتا تھا پہلے ہمیں، تو تقریباً وہ بھی 1 سال ہو گیا، ناپید ہو چکا ہے۔ اس کی مد میں بور کروائے ہیں، 2-2.5 کروڑ روپیہ وہاں ضائع کر دیا انہوں نے۔ تو پھر جی ہم بھنڈر سے پانی لا رہے ہیں، اس کی پائپ لائن ڈالنا شروع کی ہے۔ وہ پروجیکٹ تقریباً لگ بھگ اب 8-9 ماہ ہو گئے ہیں، وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے۔ ممبران پہ دھوس زبردستی ہے کہ جی واجبات ادا کریں۔ جو پانی ہمیں نہیں مل رہا ہے، جو سیکیورٹی نہیں مل رہی ہے، جو اسٹریٹ لائٹ نہیں ہے، صرف ایک کچرا سروس ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں مل رہی ہے پراپر۔ تو باقی تو زبردستی ہے۔ لائنیں جو کنیکشن ہے بجلی کے، یہ آتے ہیں کاٹ کے چلے جاتے ہیں۔ اس کا بھی ری کنیکشن کے لیے پھر 1000 2000 3000 جو بھی ان کا دل چاہے وہ ہمارے سے یہ چارج کر رہے ہیں۔ تو جب کہ ہم وابلہ تک گئے ہیں، انہوں نے کہا یہ غیر قانونی کام ہے، ہماری جو یہ لائن ہے وی وی سی لائن، اس کو سوسائٹی نہیں چھیڑ سکتی ہے۔ تو سوسائٹی جو ہے وہ باز نہیں آ رہی، اپنے جو بھی یہ ممبران کو پریشان کرنے والے ان کے پاس ہتھ کنڈے ہیں وہ پورے آزما رہے ہیں۔ اور ممبران کا جو ہے وہ برا حال ہو چکا ہے اس وقت۔ مہنگائی آپ کے سامنے ہے، لوگوں کی آمدن تو نہیں بڑھی ہے، اخراجات جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ اب ممبران جو ہے وہ اب کیا کہیں، سفید پوش لوگ ہیں، عزت دار لوگ ہیں، کیسے اپنا وقت پاس کر رہے ہیں، بہت مشکل سے گزر بسر کر رہے ہیں اپنی۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ مجھے ایک دوست نے بتایا ہے کہ وہ بل پراپر بھر رہے ہیں لیکن پانی نہیں آ رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ جی یہی میں نے بتایا نا کہ پچھلے 2.5 سال سے یہ ایم سی جب آئی تھی پانی کا ایجنڈا لے کے آئی ہے، اور جو پانی ہمیں آ بھی رہا تھا 1 سال پہلے، اب وہ ختم ہو چکا ہے۔ بل یہ ہے کہ یہ پہلے ہمارے 1600 روپے تھے اور سیکٹر 4 والوں کے 1200 روپے تھے، وہ بڑھا کے سیکٹر 4 کے 1900 ہو گئے ہیں اور 1 2 3 کے 2300 ہو گئے ہیں، کمرشل کا 3000 ہو گیا ہے۔ اور پانی جو بالکل نہیں مل رہا ہے، سیکیورٹی نہیں ہے۔ صرف بتایا نا کہ ایک کچرا سروس ہے ہمارے پاس، اس کے علاوہ تو کوئی سروس ہمیں ان کے پاس سے نہیں مل رہی، اور بل جتنے ہیں وہ پراپر، اگر جو دے رہے ہیں وہ بھی اور جو نہیں دے رہے ہیں ان کے نام پہ وہ ڈیوز میں چڑھتے جا رہے ہیں نا۔ اچھا سر، یہ بتائیے، آپ بتائیے کہ کوآپریٹیو سوسائٹی جب ہوتی ہے تو اس کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ میرے خیال میں نہیں لگتا، تو آپ ٹیکس بھی ادا کر رہے ہیں۔ مجھے پتہ ایک بھائی نے بتایا کہ وہ آپ کی آئے دن دکانیں بند کر دیتے ہیں، تھوڑا سا اس بارے میں بھی بتائیں۔ جی السلام علیکم، میرا نام ہے جنید احمد اور میں تقریباً سن 2013-14 سے یہاں پہ کاروبار بھی کر رہا ہوں، اور رہائش بھی یہاں پہ اس لیے اختیار کی تھی کہ اس سوسائٹی کی جو لوکیشن ہے وہ بڑی آئیڈیل لوکیشن ہے، لیکن دیکھا جائے تو اس سوسائٹی کو بڑا نظر انداز کیا گیا مینجمنٹ کی طرف سے۔ جیسے جناح گارڈن ہو گیا، بحریہ ٹاؤن ہو گیا، PWD ہو گیا، ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو ہم واضح فرق دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیسے اس کو مینجمنٹ کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، پانی کے مسائل، گیس کے مسائل، یہاں پہ ذرا سی جیسے شیروانی صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں ہر چیز کو بیان کیا ہے، میں اس میں صرف سے ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ نیکسٹ جو بھی اس میں الیکشنز ہوں یا جو بھی چیزیں ہوں، وہ جو بھی کوئی بندہ دعویٰ کرے وہ اس چیز کو پورا کرے۔ دیکھیں ہم یہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں، کوئی بیسک نیسیسٹیز نہیں ہے، ذرا سی بجلی چمکتی ہے، لائٹ چلی جاتی ہے، لوگوں کی دکانیں ہیں، کاروبار ہیں، وہ بیچارے UPS جو ہے وہ آدھا گھنٹہ نہیں چلتے۔ تو یہ چیزیں، اس چیز کو دیکھا جائے، یہ ٹینکر مافیا سے جان چھڑائی جائے، کتنے آئے دن یہ لوگوں کے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں، لوگوں کی دیواریں توڑ کے اندر چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان چیزوں سے تھوڑا سا یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی مینجمنٹ ہو جو باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ سوسائٹی کے بارے میں جو ہے وہ سوچے، نہ کہ خالی بس وہ یہ ہے کہ پیسے بٹورے یا ان سے ٹیکس وصول کرے۔ تو ان چیزوں کے بارے میں دیکھا جائے، یہی چیز۔
بہت شکریہ سر. اچھا سر جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اچھا سر آپ کیا دیکھتے ہیں یہاں پر کوئی بنیادی مسائل بچوں کے کھیلنے کے لیے گراؤنڈ یا قبرستان کی فیسلٹی آپ کو یہاں پر میسر ہے؟ سب سے پہلے تو السلام علیکم. حق نیوز کا شکریہ کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے. یہاں ایئرپورٹ سوسائٹی میں ایک ایشو نہیں ہے, یہاں پہ ہمارے بہت زیادہ پرابلمس ہیں. ایک کہ گورنمنٹ نے پراپرٹی ٹیکس بھی ہمارے پہ لاگو کر دیا, اور گورنمنٹ یہاں پہ ایک بلب کی فیسلٹیز ہمیں نہیں دے رہی ہے. دوسرا یہاں پہ قبرستان کا ایشو ہے, یہاں پر بچوں کا پارک کسی جگہ پہ موجود نہیں ہے. یہاں پہ پانی کا سب سے بڑا ایشو ہے. اب فی گھر تقریباً 10 سے 15 ہزار روپیہ پر منتھ کا پانی ڈلوا رہے ہیں, تو یہاں پہ بہت زیادہ ایشو ہے. کس چیز پہ آپ سے بات کریں؟ اچھا ابھی آپ جو سمجھتے ہیں مین جو مسئلہ ہے یہاں پر سب سے بڑا وہ پانی کا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی اس میں کوئی کوتاہی کر رہی ہے؟ پانی کیوں نہیں آپ کو مل رہا جب آپ بل یہاں پر ادا کر رہے ہیں؟ سوسائٹی کی بھی کوتاہی کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ کہ ہمیں وہ بات وہیں آ جاتی ہے کہ گورنمنٹ اگر ہمیں پراپرٹی ٹیکس لاگو کر رہی ہے تو گورنمنٹ کا بھی حق بنتا ہے کہ ہمیں فیسلٹیز دے. پانی کا ایشو ہے, ہماری ہر چیز 85% جو بجٹ ہوتا ہے وہ اگر گورنمنٹ لیتی ہے تو اس کا کام ملتا ہے کہ سوسائٹیوں میں واپس لاگو کرے. لیکن یہاں پر صرف گورنمنٹ پیمنٹ پیسے لے رہی ہے, لیکن کوآپریٹو سوسائٹی میں جب بھی ایم پی اے ہمارے MNA چودھری دنیال صاحب سے بھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے, تو ان کے پاس بھی جب ہم گئے تو انہوں نے بھی ایک ہی بات کی ہے کہ ہم کوآپریٹو سوسائٹی میں پیسہ نہیں لگا سکتے. اچھا محترم یہ بتائیے کہ آپ یہاں پر ایئرپورٹ امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے رہائشی ہیں, آپ کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہاں پر؟ سر محترم پہلے تو آپ آئے ہیں, ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اب کس کس مسائل کو ہم آپ کو بیان کریں کہ کون کون سا مسئلہ ہے. یہ مسائل کا گڑھ بن چکا ہے ہماری جو سوسائٹی. اور بھی سوسائٹیز ہیں اور اچھی چل رہی ہیں, اور ہماری MC بھی کوشش کر رہی ہے, لیکن ان کے شاید بس کی بات نہیں ہے, یعنی سمجھ نہیں آ رہی. کیونکہ ایک تو شاپس کے اوپر پلازاز کے اوپر ٹیکسیز انہوں نے لگا دیے بیجا. کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں ٹیکسیز کا کیا چکر ہے وہ بتایا جائے. پھر سیکیورٹی کے ناقص بندوبست ہیں, آئے دن بائک چوری ہو رہے ہیں, دکانوں سے چیزیں چھپائی جا رہی ہیں, کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ بچوں کے لیے, بزرگوں کے لیے, جو سینئر سٹیزنز ہیں ان کے لیے پارک وغیرہ نہیں ہیں, اور جو تھے وہ اس کو انہوں نے اپنے چیزیں بنا لی ہیں. کہیں فوڈ اسٹریٹ بنا لی ہے, کرائے لے رہے ہیں, کہیں ہاسپٹل بن گئے ہیں, کوئی جنازہ گاہ بن گئی ہے. تو اب جو سینئر سٹیزنز ہیں یا لیڈیز ہیں, وہ ہر سیکٹر کا پارک ہوتا ہے, وہ پارک کدھر ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا. اب اگر دیکھیں آپ روڈ کو تو سیوک سینٹر سے باہر بیریئر تک میرے خیال میں انہوں نے تمام ہاؤسنگ جو تھے نا, پلاٹس یا گھر, وہ سب کمرشلائز کر دی ہیں. اب کر دی ہیں تو ہم اس پہ بھی ایگری ہیں, کر دی ہیں, ٹھیک ہے کر دو, پیسے لیے ہوں گے نا, فری میں تو نہیں کیے. اب اس کی وجہ سے ٹریفک بلاک رہتا ہے. اب کوئی مریض ہوگا, کوئی بیمار ہوگا, وہ نہیں جا سکتا, نہیں گزر سکتا, صبح کے ٹائم اور 12 بجے کے بعد نہیں گزر سکتا. اب اگر وہ کمرشل پلازے چل رہے ہیں, اسکول ہیں, کالجز ہیں, ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں ان کی اپنی پارکنگ ہونی چاہیے. ان کا کوئی اپنا کوئی رولز تو ہوں گے نا کمرشلائز کرنے کا بلڈنگ کو. وہ روڈ ہی ان کی پارکنگ ہے. آئے دن مسائل. ایک مسئلہ ہو تو میں آپ کو بتاؤں. اب یہ دیکھیں میرے سامنے پٹی, اگر کیمرے والے بھائی دکھا سکیں, یہ میرے سامنے والی پٹی ہے, یہ دکانیں بن گئی ہیں, یہ رہائشی گھر تھے, سارے کمرشل ہو گئے. پتہ نہیں کیسے, کوئی جادو کی ٹوپی ہے یا قلم ایسا ہے کہ یہ راتوں رات کمرشل ہو جاتے ہیں, اور ضرور پتہ ہی نہیں چلتا. ہم تو کہتے ہیں کہ MC والے جو مرضی کریں, لیکن یہ ہے کہ انفارم کریں. جو سوسائٹی میں ہیں کاروباری حضرات, ممبران ہیں, ان کو انفارم کریں, کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھیں, کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اطلاع دی جائے. جی ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ عامر صاحب موجود ہیں جو یہاں کے رہائشی ہیں, یہ ایئرپورٹ امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے, اور ان کی یہاں کے مسائل پر بڑی گہری نظر ہے. ان سے جانتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کو کیا کیا مسائل درپیش ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بھائی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے موقع دیا بات کرنے کا. اچھا بات یہ ہے کہ ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی راولپنڈی کے اندر جو مسائل ہیں وہ بتدریج وقت کے ساتھ ساتھ ان میں اضافہ ہوتا رہا ہے. پہلے آپ جب 123 تھا تو 123 کے مسائل کچھ اور تھے, پھر اس کے اندر VIP پراپر ہے, ایفیلیشن ہے, ایکسٹینشن ہے, پھر سیکٹر 4 بنا, اور وقت کے ساتھ اس کے مسائل میں اضافہ ہوتا رہا.
اچھا اب یہاں کے جو پولیٹیشنز ہیں، ہم جو دیکھتے ہیں جو پولیٹیشنز ہیں وہ بہت ساری مصلحتوں کی وجہ سے بھی جو ہے نا بہت ساری چیزوں پہ گفتگو نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی گروپس ہوتے ہیں جن سے انہوں نے ووٹ لینا ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی وہ بات نہیں کر پاتے اور کئی ایشوز کو وہ ہائی لائٹ نہیں کرتے. پھر یہاں کچھ مافیا کی انوالومنٹ بھی رہی ہمیشہ، اور قبضہ گروپ یہاں رہے بہت زیادہ. پھر پانی کا مسائل بھی اسی وجہ سے پیدا ہوتے رہے کہ جب قبضہ مافیا آیا اس کا اپنا ایک کردار رہا. اچھا پھر آپ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب 1 2 3 تھا چوہے شفیق کے دور کے اندر، تو یہاں افیکٹیز کے بہت سارے مسئلے تھے، افیکٹیز بہت سارے بنے ہوئے تھے. ان افیکٹیز نے کو پھر کمپلسیٹ کرنے کے لیے جو اس وقت چوہے شفیق کے بعد کل مقرب صاحب کی MC آئی، انہوں نے کچھ اکوموڈیٹ بھی کیا، VIP پراپر بنایا انہوں نے. اچھا لیکن ہے کہ اس میں ہوا یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو جب ایئرپورٹ سوسائٹی کو ڈیولپ کیا گیا تو اس وقت یہاں جو پانی کی جو کے لیے جو لگائے گئے اوور ہیڈ ٹینکر بنائے گئے اور جو بورس کیے گئے وہ اس وقت کے لحاظ سے بہتر تھے. جب آپ پروجیکٹ میں اضافہ کرتے گئے اور پلس آپ نے ایک اور کام یہ کیا کہ بٹا پلاٹ آپ کے 1 2 3 میں ڈیولپ کیے گئے بہت. اس سے دیکھیں نا پہلے فار ایگزامپل مثال دے رہا ہوں کہ 1 2 3 میں 500 پلاٹ تھا. جب آپ نے بٹا پلاٹ کرنا شروع کیے، ایک تو آپ نے جو کنال کے ابھی آپ جائیں گے تو آپ 6 سینٹر میں بھی آپ کو 1 2 جگہ پر آپ کو کارنرز کنال نظر آئیں گے جن کو آپ دیکھیں گے کہ وہ 3 حصوں میں کنال کا پلاٹ اسے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا. اب ظاہری بات جب 3 یونٹ بن جائیں گے تو اسے پانی کا مسئلہ بڑھے گا. اسی طرح گیس کا بھی ایشو اسی وجہ سے آیا. اچھا پھر جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ 1 2 3 کے مسائل تھے، پھر VIP پراپر بنی، ایفیلیشن بنی، ایکسٹینشن بنی، یہ بھی اضافہ ہوتا گیا اور پھر پانی کا آپ نے بڑھایا نہیں. اچھا اب آتے ہیں ہم سیکٹر 4 کی جانب. سیکٹر 4 جب ڈیولپ کیا گیا تو سیکٹر 4 کا جو ڈیولپر تھا جو ایم بلڈر کے نام سے تھا، اس ڈیولپر نے آپ کو ہر 500 گھروں کے اوپر، یہ آپ غور کیجئے گا، ہر 500 گھروں کے اوپر انہوں نے ایک آپ کو ٹیوب ویل دینا تھا اور آپ کو ایک انہوں نے انڈر گراؤنڈ ٹینک بنا کے دینا تھا. اب ان کی جو تعداد بنتی ہے یعنی کہ 3000 پلاٹ ہے تقریباً اس جگہ کے اوپر، تو آپ دیکھ لیں 500 گھروں کے اوپر کتنے بنے، 6 تقریباً بن گئے. اب وہ 6 کیا انہوں نے ایک بھی نہیں دیا، ایک جو انہوں نے شروع میں لگایا وہ خشک ہو گیا. اب یہ ڈیولپر کا جو آپ سر اگر آپ کو پاس اگر آپ کو ایگریمنٹ آپ کو کوئی دیتا ہے، آپ ڈھونڈیے گا یہاں سے آپ کو مل جائے گا. مختلف پولیٹیشنس کے پاس بھی وہ ایگریمنٹ پڑا ہوا ہے، سوسائٹی کی انتظامیہ کے پاس بھی ایگریمنٹ پڑا ہے، وہاں سے بھی آپ لے سکتے اس ایگریمنٹ کو. اس ایگریمنٹ کو آپ اسٹڈی کریں تو اس ایگریمنٹ کے ذریعے پتہ لگتا ہے کہ ان ایم بلڈر نے آپ کو 6 ٹیوب ویلز اور یہ تمام چیزیں پرووائڈ کرنی تھی جو انہوں نے پرووائڈ نہیں کی. اب جو بھی MC آتی ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ جب ایم بلڈر کے ساتھ نیگوسیشن کے لیے جاتے ہیں وہ اپنے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں، عوامی مفادات کو ترجیح نہیں دیتے، اور وہ کبھی بھی اس چیز کو جو ہے نا وہ کر نہیں ابھی بھنڈر کا آپ کے سامنے دیکھو کہ ہم نے بھنڈر کا پروجیکٹ سٹارٹ کیا. میں نے ذاتی طور پر ایز اے جرنلسٹ ان کی ڈاکومنٹری بھی پوری بھنڈر کی بنائی تھی، آپ میرے چینل پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ 34 سے 35 منٹ کی. اچھا وہ انہوں نے پورا پروجیکٹ میں نے بھی اس کو شوٹ کیا، جا کے اس پہ کام کیا. پھر ہم نے جب اس کی مزید میں نے انویسٹیگیشن ظاہری طور پہ کی تو میں نے کہا بھائی یہ تو جتنا بھی اس پہ خرچہ آتا ہے وہ دیکھا جائے تو آپ نے 6 جب ٹیوب ویلز لینے ہیں ایم بلڈر والوں سے تو آپ ان سے پیسے وصول کریں. ٹھیک ہے، آپ جو عوام کو کہہ رہے ہیں کہ 35 سے 40 ہزار روپیہ آپ دیں، کس مد میں آپ کو دیں. ٹھیک ہے، اور اگر آپ پانی کے دیکھیں تو پانی کا زیادہ ایشو اور زیادہ پانی کا استعمال جو ہے وہ سیکٹر 4 کی جانب سے ہے. سیکٹر 4 میں 5 مرلے کے زیادہ پلاٹ ہے، زیادہ وہاں پلاٹس بنے ہوئے. ان پلاٹس کی وجہ سے وہاں جو ہے وہ ان کو پانی کی ضرورت ہے. اور اگر وہ 6 ٹیوب ویلز کی جگہ آپ ان کو بھنڈر والا پروجیکٹ کے اندر وہ کنٹریبیوٹ کر دیتے تو آپ جو ہے وہ دیکھیں ہمارا بہت زیادہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. برڈن آپ نے ڈال دیا عام پبلک کے اوپر. آلریڈی عام آدمی جو ہے بڑا پریشان ہے. پتہ ہے کہ مہنگائی پاکستان میں بہت زیادہ ہو چکی ہے، لوگوں کے لیے اپنے گھر کے اخراجات پورا کرنا مشکل ہے. تو آپ اگر اس میں 35 40 ہزار روپیہ آپ کہیں جی کہ آپ جمع کرائیں ایئرپورٹ سوسائٹی کے ممبران، تو کیوں جمع کرائیں بھائی؟ جو ایک بندہ جس نے آپ کو ڈیولپر دینا ہے اس سے آپ کیوں نہیں کرتے؟ اچھا جب عدالتوں میں جاتے ہیں، اب عدالتوں کا بھی مسئلہ بڑا حیران کن ہے کہ ایم بلڈر جو ہے وہ اس نے اس کو دینا تھا، پیسے دینے تھے ہم لوگوں کو. جو ہمارے ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی اس کا بھی عجیب و غریب کردار ہے کہ نہ ان کی طرف سے کوئی ہمیں سہولت ملی ہے نہ عدالتوں کی طرف سے ملی. اور تیسری جو سب سے بنیادی بات ہے کہ ہماری جو انتظامیہ بیٹھتی ہیں وہ بھی اس کے خلاف اس طرح کارروائی کرتی نظر نہیں آتی. دیکھیں نا سر، اب بات یہ ہے نا کہ ایک مجھے مصیبت ہے، میں اس کا جا کے شکایت کسی جگہ پہ کروں گا نا اور پھر سے پرسو کروں گا میں پراپر طریقے سے. ہوتا کیا ہے کہ یہ ایئرپورٹ سوسائٹی کی جو انتظامیہ بیٹھی ہے، یہ بھی پچھلی بھی اس سے پچھلی بھی، یہ کرتے کیا ہے
یہ کرتے یہ کہ ایم بلڈر کے خلاف وہ عدالتوں مستند جاتے ہی نہیں ہیں, ان کے خلاف وہ کیس کرتے ہی نہیں ہیں. کام تو اس کا بنتا ہے نا کہ وہ پرووائڈ کرے. اب جب یہ نہیں کریں گے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے, یہ ان کے پیچھے ہماری مظلوم عوام رہ جاتی ہے, اس کو دباؤ, اس کو تھپڑ بھی مارو, اس کے ذریعے پیسے بھی. ابھی آپ دیکھیں پانی پرووائڈ ایئرپورٹ سوسائٹی کی انتظامیہ فی الحال نہیں کر رہی, ٹھیک ہے, 15 دن بعد پانی آتا ہے, اس بلز وصول پانی کے کر رہے ہیں. اب مجھے اب سیدھی سر آپ سے عفران بھائی میرا ایک سوال آپ سے, میرا سوال ہے کہ ایک چیز کے آپ پیسے ادا نہ کر رہے ہو, ٹھیک ہے, اور آپ کوئی چیز آپ پرووائڈ آپ کو نہ کی جا رہی ہو اور اس کے آپ سے پیسے وصول کیے جائے, تو اسے آپ کیا کہیں گے؟ اسے بھتہ خوری ہے نا, تو بھتہ خوری ہو رہی ہے یہ. اور اگر میں بتاؤں میرا اپنا پانی کا بلز تھا تو میرے دروازے پہ بھی آ گیا. اچھا پھر دوسری سر ایک جو چیز میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پہ ضرور آپ اسے بھی چیک کریں کہ میں نے کسی دور کے اندر نا مظفر ترمذی صاحب تھے, ان کا میں نے انٹرویو کیا تھا, پہلا میرا ایئرپورٹ سوسائٹی کے حوالے سے انٹرویو تھا مظفر ترمذی صاحب کا. مظفر ترمذی صاحب سے میں نے سوال کیا, اس دور میں پچھلی ایم سی والے بھی کام کیا کر رہے تھے, جو پانی کا بل نہیں دیتے تھے نا ان کی بجلی کی تار کاٹ دیتے تھے, اتار دیتے تھے. یہ آن ریکارڈ ہے میرے پاس وہ انٹرویو, آپ اس میں سے کلپ بھی اب لے سکتے ہیں اس چیز کا, ٹھیک ہے. وہ میں نے مظفر ترمذی سے سوال کیا کہ یار آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کس کیپیسٹی کے اندر ابھی کاٹ رہے ہیں. تو مظفر ترمذی نے کہا جی ہم نے یہ انفراسٹرکچر سارا بنایا ہے. تو یہ میں نے کہا انفراسٹرکچر آپ نے سوسائٹی کا ہے, ہم جب پلاٹ خریدتے ہیں تو کنٹرول ریٹ کے ذریعے جب پلاٹ خریدتے ہیں تو ہم یہ ڈیولپمنٹ چارجز دیتے ہیں, یہ تو ہماری پراپرٹی ہے, یہ تو ممبرس کی پراپرٹی ہے, ٹھیک ہے. دوسری چیز, ایک چیز آپ پرووائڈ نہیں کر رہے اور اس کے آپ مد میں پیسے لے رہے, یہ بھی غلط ہے. دوسرا یہ آپ کے ڈومین نہیں بنتی, یہ وابڈا کیا ہے, ٹھیک ہے. اب یہی پریکٹس کو سر عفران صاحب, اسی پریکٹس کو ایئرپورٹ سوسائٹی کی جو موجودہ انتظامیہ اس کو پریکٹس کو وہ انہوں نے بھی شروع کیا ہوا ہے. اچھا اب سوال یہ ہے کہ یہ جو یہ آپ کی جو وابڈا کی اتھارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں, کیا ان کو پتہ نہیں ہے؟ بالکل پتہ ہے ان کو, بلکہ میں نام نہیں لیتا ان لوگوں کے, میں نے میرے جانکاری کے مطابق کچھ پولیٹیشنز بھی تھے جو پولیٹیشنز باقاعدہ آفس میں گئے اس کے وابڈا کے, انہوں نے پوچھا تو انہوں نے انکار کر دیا, جی ہمارا سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. اور ان کے خلاف انہوں نے کارروائی بھی کی, کچھ سننے میں آیا کہ سوسائٹی کی انتظامیہ بھی گئے اور ان کے آپس میں کوئی ترک کلامی بھی ہوئی. اب بات یہ کہ وابڈا کی اتھارٹی سے سوال ہے کہ یہ کس طرح تاریں اتار رہے ہیں. سر وابڈا کا یہ ہم بل کس کو دیتے ہیں, بجلی کا وابڈا کو دیتے ہیں, تو وابڈا کی تار کو اتارنے کی اتھارٹی ایئرپورٹ سوسائٹی کی انتظامیہ کو وہ کیسے ہے؟ اب یہ تو سر یہ بہت سارے ایشوز ہیں. اب اس کے بعد اگر آپ اور بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو بتائیں مجھے. بہت شکریہ جی. فی الحال ہم ان باتوں کا جواب لیں گے ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی سے, پھر انشاءاللہ پھر آپ کو دوبارہ سے اس پروگرام کو کنٹینیو رکھیں گے جب تک کہ ہم اصل مسئلے تک نہیں پہنچ جاتے. جی ناظرین, آپ نے لوگوں کی رائے جانی. یہاں پر لوگوں کو بہت زیادہ مسائل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ سوسائٹی نہیں مستعلستان بنا ہوا ہے. ہم سوسائٹی کے آفس گئے ہیں لیکن ہمیں وہاں پر کوئی بندہ ملا نہیں ہے. ایک ممبر تھے وہاں پر, انہوں نے کہا کہ ہمارے جو سیکریٹری صاحب ہیں وہ لاہور گئے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ کل ہم ان سے بھی ملیں گے اور ان سے ان کا موقف جانیں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.